और हर्बल कोल्ड क्रीम, सर्दियों में भी पाएं कोमल त्वचा। COVID-19 nadiamspo jakpajak ergasinjik tang manga jiksnang chan gyurteotenok Guktap se pia sabon tangyampo lakpa twin jukses mas yang na khara salches nasa kar uskyudnang social distancing yang na bargyang borazat loshchui sang chungun lotupchi sang chenmo tang zurmo yotkhangun piloga bing magos I khaptakspo mimang se phande pya laraks ujung ngazde kamte laskung se choksne spelten। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान हुसैन खालू। इससे पहले भी काफ़ी कोशिश की थी हमने अपने तरफ से अवामी मसाइल को लेके, जितने भी पब्लिक ग्रेवेंसेस है, इशूज़ है, आला अहदेदार तक, जिसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, LHDC काउंसिल हो, और साथ ही साथ तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आज मैंने एक ऐसी शख्सियत को हमने दावत दी है जो तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब मुख्तार ख़ान साहब आज हमारे साथ जुड़ेंगे। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं, पिछले 10 सालों से प्रेसिडेंट हैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के। पास्ट में अगर हम पास्ट की बात करें तो अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है, स्पेशली एम्प्लॉयज़ को लेके, जिसमें क्लास 4 से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के अफसरों का जितने भी इश्यूज़ है, जितने भी उनके ग्रेवेंसेस है, उनके वेलफेयर के लिए मुख्तार ख़ान साहब काफ़ी काम कर रहा है। और साथ ही साथ अगर हम इसमें डेली वेजर्स की भी अगर हम बात करें या कैजुअल लेबर्स की भी काफ़ी मुश्किलातें फार्मर स्टेट में भी आ रहे थे, अभी यूटी में भी डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स के भी काफ़ी मुश्किलात आ रही, उसमें भी शाना बशाना मुख्तार साहब जो है बराबर उनको सपोर्ट देते आए हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है कि आगे भी ये लोग उनका बराबर इनका सपोर्ट रहेगा। तो मुख्तार साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती टाइम निकाल के हमें देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू खालू साहब। सर सबसे पहले मेरा स्ट्रेट अवे यही क्वेश्चन होगा सर आपसे कि एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी जो तश्कील ली है सर, पिछले कई 10-15 सालों से आप लोगों ने एसोसिएशन बनाया है सर, आप लोगों का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है सर इस दौरान। तो हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बहुत ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन सर एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालू साहब, सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपका जितने भी मीडिया है उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आपने वक़्त निकाले एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट के हिसाब से मुझे भी वक़्त दिया कि हमारे भी मुतालिबात ताकि हमारे हुक्म बाला तक पहुँचाए, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी बहुत पहले से यहाँ पे कायम था और 2000 तकरीबन 10 में मैं प्रेसिडेंट चुना गया, बाज़ाब्ता इलेक्शन के साथ चुना। तब से लेकर आज तक 2-3 बार इलेक्शन हुए हैं, तो मुझे मौका मिला, फिर हमारे एम्प्लॉयज़ ने बार बार 2-3 इलेक्शन के बाद भी मुझे मौका दिया गया। और अब तक का इस साल हमें अप्रैल में हमारा इलेक्शन भी था, लेकिन आप लोगों को पता है पेंडेमिक की वजह से हम इसको कंडक्ट नहीं कर पाए। इंशाल्लाह अगले साल हम इसका इलेक्शन भी करने जा रहा है। सर क्यों एसोसिएशन बनाना ज़रूरी समझा कि ये एसोसिएशन का मेन थीम क्या, ऑब्जेक्टिव्स लेके ये एसोसिएशन आप लोगों को बनाना पड़ा सर? देखिए खालू साहब, यूनिटी एक पावर है, ये सबको पता है। हर किसी कम्युनिटी का अपना अपना एक मतलब यूनियन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर किसी एक एम्प्लॉयज़ का जो है, यहाँ पे 7,500 एम्प्लॉयज़ है आज के डेट की मैं फिगर बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो हर किसी एम्प्लॉयज़ का अपना अपना एक इशू होता है, तो वो अपने इश्यूज़ को लेके हुक्म वाला तक नहीं पहुंच सकता है 7,500। इसलिए यूनियन बनाना ज़रूरी था। हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमसे पहले रिटायर हो गए हैं, जो इस वक्त हमारे बुज़ुर्ग सीनियर्स है, ये यूनियन बना हुआ था। तो 2010 में जब इलेक्शन हुआ गया तो प्रेसिडेंट मुझे चुना गया, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ और ग्रीवेंसेस मुलाजिम का रहता है। तो वो DC साहब हो या काउंसिल लेवल हो, उस वक्त स्टेट में थे हम JNK के साथ, इस वक्त हमारे UT है, तो हर कोई एम्प्लॉयज़ नहीं जा सकता है। इसलिए यूनियन बनाना, एक एग्जीक्यूटिव बनाना, ताकि उन ग्रीवेंसेस को अपने मीटिंग करके उन तक पहुंचाने के लिए और अपने हक और जिद्दोजहद करने के लिए यूनियन बनाना ज़रूरी है। तो खान साहब कितना एम्प्लॉइज़ जो है कितना फ़ायदा ले रहे हैं एसोसिएशन? देखिए, जहाँ तक एम्प्लॉयज़ के फ़ायदे की सवाल है, 2010 की मैं बात करता हूँ, जब मैं शुरू में प्रेसिडेंट बना, उस वक्त हम 6th पे कमीशन के लिए स्ट्रगल करते थे। 6th पे कमीशन बीच में मतलब स्ट्रगल करते हुए मुझे प्रेसिडेंट चुना गया। तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोग काफ़ी स्ट्राइक पे रहे उस वक्त, बहुत, यानी कि 7 दिन हम स्ट्राइक पे रहे। स्टेट जम्मू कश्मीर के साथ थे उस वक्त, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
تو لاسٹ میں ہم لوگ کامیاب ہو گئے اور ہم نے 6 پے کمیشن لے لیا. تو اس کے بعد میرے ہی پیریڈ میں ابھی 7 پے کمیشن بھی آیا تھا. 7 پے کمیشن تو پھر اسٹرگل کرنا پتا گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت. 7 پے کمیشن بھی ہو گیا. اس میں مین ایشو ایک تھا ہمارے 6 پے کمیشن اور 7 پے کمیشن میں اسپیشل ڈیوٹی اعلانس. یہ ایک ہمارا بہت مدعا رہا تھا کہ لداخ کے امپلائز جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کے امپلائز جو لداخ میں سرو کر رہے ہیں ان کے لیے 10% بیسک پے پر زیادہ دیا جاتا تھا جب ہم سیٹ کے ساتھ تھے. تو ہمیں یہاں پہ نہیں ملتا تھا. اس کو لے کے ہم نے بہت اسٹرگل کیا اور اسٹرائک پہ بھی رہے, ریپرزنٹیشن بھی رہے, لوگوں سے ملے. ہم اس وقت کے سی ایم محبوبہ مفتی صاحبہ, عمر عبداللہ صاحب, یعنی کہ غلام نبی آزاد صاحب, جتنے بھی اس وقت مفتی صاحب کے دور میں بھی ہمارے بزرگ جو ہمارے سے پہلے والے تھے, اس چیز کو ہم ٹائم ٹو ٹائم اٹھاتے آئے تھے. کونسل میں تو یہاں جو جتنے بھی ہمارے معزز شخصیات سی صاحبان رہے ان تک ہم جاتے رہے. تو آٹومیٹیکلی کیا ہو گیا, جب لاسٹ ایئر ہمارا جو یو ٹی کے ساتھ ہمارا عزم ہو گیا, لداخ کو یو ٹی بنایا گیا, تو ہم سینٹرل گورنمنٹ کے امپلائز میں آ جائے گا. تو ہمارے یہ ایشوز ہے اس میں سالو ہو گیا. تو 10% جو ہے ایس ڈی ہم جس کی ہم مانگ کر رہے تھے پچھلے 8-10 سالوں سے, وہ آٹومیٹکلی ہمیں ان کے ساتھ آنے پہ اس کا بینیفٹ ہمیں ملا ہے. تو کتنا, جیسے اگر ہم بات کریں, جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں ڈیلی ویجر سے لے کے کلاس 4 سے لے کے ڈسٹرکٹ آفیسر تک کے اس آپ کے اس ایسوسیشن میں ان کا بھی یہ ہے, تو کتنا سپورٹ رہا سر والا؟ میں سب سے پہلے تمام امپلائز جو کرگل ڈسٹرکٹ کے ہیں تو ان کا شکر گزار ہوں, جتنے ٹائم ٹو ٹائم جتنے بھی اوورال یونین مینس ان سب کا, ان کا کام ہے میرا کام ان کا کام. مجھے سپورٹ ملا ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسر صاحبان سب کا مجھے سپورٹ ملا. ایک کیجول لیبر جو ہمارے یہاں پہ اس وقت 1400-1500 کے قریب یہ فگر ہے, کرگل کی میں بات کرتا ہوں. ان کو جہاں بھی ان کا ریگولائزیشن کا مسئلہ رہا, ان کے یا ویجز کا مسئلہ رہا, جب بھی ان کو ضرورت پڑا کہ انہوں نے اپنی طرح سے اسٹرگل کیا بہت, مطلب پھر ان کو جہاں ضرورت پڑے کہ ہمارا سپورٹ لینا چاہیے, ہم نے کبھی ان کو دھتکارا نہیں, انکار نہیں کیا. ہم جہاں بھی انہوں نے کہا ہم ان کے سپورٹ میں تھا. تو ابھی اگر ہم ڈیلی ویجرز کی اور ہم کیجول لیبرز کی اگر ہم بات کریں تو کافی ہمیں بھی انہوں نے اپروچ کی ہے سر, آگے بھی انہوں نے اپروچ لگایا ہے, چاہے لیفٹنٹ گورنر ہو یا کمشنر سیکرٹریز ہو, ان کا پریزنٹ اسٹیٹس ان کا وہ جاننا چاہتے ہیں سر. کیجول لیبر دیکھیے خالو صاحب, یہ ریسنٹلی آپ کو 23 تاریخ کو یہاں پہ ایل جی صاحب آئے تھے, تو ہمیں بھی موقع ملا ان سے, ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کرنے کا ہمیں موقع ملا. ہم نے اپنے کیجول لیبرز کا بھی اپنے میمورنڈم میں دے دیا ہے کہ ان کو کسی بھی صورت میں ریگولائز ہونا چاہیے. ان کا بھی نام آپ نے رکھا تھا, ان کا ہے, جیسا کہ اس میں کچھ بہت سارے طبقے ہیں کیجول لیبرز میں بھی, جیسے کچھ کیجول لیبرز ہے, کچھ نیڈ بیسس ہے, کچھ ہمارے جیسے کہ آر ٹی سیز میں کچھ بندے ہیں وہ بھی ہے, ان کا بھی مسئلہ ہے, کہیں تو ایڈجسٹ ہونا چاہیے. ان سب کو لے کے ٹائم ٹو ٹائم ہم نے کمشنر سیکرٹریز کو یا ہمارے امنگ نرولہ صاحب جی کو اور ہمارے ایل جی صاحب کو اور تھرو ہمارے آنریبل چیف ایگزیکٹو کونسلر یا تھرو ہمارے ڈپٹی کمشنر ہم ٹائم ان کو اپروچ کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب تک یہ حل نہیں ہوتا ہے ہم لڑتے رہیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ اس پر چل رہا ہے, یہ لوگ خود اپنے لیول پہ بھی کر رہے ہیں کیجول لیبر کا, تو میں لے کے کانٹیکٹ میں بھی ہوں. ان کے یونین بھی ہمارے کولیبریشن میں چلتا ہے, لے ایجک بھی کرگل ایجک بھی, جو کامن ایشو ہوتا ہے لے اور کرگل کا, ہم دونوں مل کے آپس میں ان سے صلاح مشورہ کر کے ہم ان پہ اسٹرگل کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ جلدی حل ہو جائے گا اور ہونا چاہیے. جس طرح مختار صاحب نے ابھی فرمایا کہ 6 پے کمیشن کو لے کے 7 پے کمیشن کو لے کے اسپیشل ڈیوٹی الاؤنسز کو لے کے انہیں کافی اسٹرگل کرنا پڑا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ میرا یہ کویشچن ہوگا سر کہ اس سے پہلے بھی ایک پرابلم آ رہے تھے ہمارے امپلائیز میں جو 58 ایئرس پہ جو ریٹائرمنٹ ہو رہے تھے سر, اس میں بھی آپ لوگوں نے کافی اسٹرگل کر کے پھر بعد میں اسے 60 ایئرس سے بنائے گئے, اور اس میں ہمارے کافی ڈسٹرکٹ آفیسر نے اس پہ انجوائے بھی کی ہے سر اپنے نوکری کے دوران. تو اس دوران آپ کو کتنا اسٹرگل کرنا پڑا اور کہاں کہاں یہ ایشو لے کے آپ لوگوں کو جانا پڑا؟ دیکھیے سر, یہ اوورال اسٹیٹ کا مسئلہ تھا. جموں کشمیر جب اسٹیٹ ایک تھا تو اس میں لداخ بھی تھے, تو ہم سب کا مسئلہ تھا. تو وہاں کا جو لیڈرشپ ہے ہمارے سے مل کے, ہم ان کے ساتھ مل کے 58 کو 60 کرنے کے لیے بہت اسٹرگل کیا. ہمیں اس میں 6 سال لگا, 6 سال ہمیں اسٹرگل کرنا پڑا اسٹیٹ کے امپلائیز کے ساتھ مل کے. تو مشکل سے ہمیں 58 سے 60 اس وقت جو ہمارا اسٹیٹس ہے, کوئی بھی امپلائز جو ہے 60 ایئر میں ریٹائر ہو جائے گا, جو جس کا فائدہ جو ہے ہمارے کرگل کو, خصوصاً کرگل لیہ کو بہت ملا, کیونکہ ہمارے یہاں وقت پہ نوکری ملتا ہے 18-19 سال میں, ہے نا. اس وجہ سے ہمیں اگر یہ عمر کے حساب سے 58 میں ہمیں ریٹائر ہونا پڑتا. اس میں بہت سارے ہمارے یہاں ڈپٹی کمشنر ریٹائر ہو گئے, بہت سارے ڈسٹرکٹ آفیسر بنے, ایک انڈیویجول نے کی کہ گیزٹیڈ نان گیزٹیڈ کو سب کو فائدہ ملا اس 2 سال کی وجہ سے. تو ہر کوئی ملازم نے انجوائے کیا اور اپنا
تو یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے سر, اور باقی اسٹیٹس میں بھی یہی, باقی اسٹیٹس میں 58. ہاں اس وقت سینٹر کے ساتھ ہیں ہم, سینٹر میں بھی 60 ہے, لیکن ابھی ایک تشویش ایک رومر چلا تھا کچھ دن پہلے کی سروس ہم کچھ 22 کرنے جا رہے ہیں. اسٹیٹ کی میں بات کرتا ہوں, ابھی جموں کشمیر کی, لداخ میں تو ایسا نہیں ہے, اور 48 میں ریٹائر کر رہا ہے, ایسا ایک رومر چلا, ایک رول ہے. اگر ایسا کوئی بات ہو جاتا ہے تو اگر لداخ میں بھی ایسا کوئی سرکولر ہو جاتا ہے تو ہم لے کے ساتھ بھی مل کے, لے کے ایجک کے ساتھ مل کے ہم اس پہ بھی برابر اسٹرگل کریں گے, اور انشاءاللہ یہ ہونا نہیں دیں گے. ہم ریکویسٹ کریں گے متعلقہ صاحبان سے. سر موسٹلی ہمارے امپلائیز کے ایک جینن ایشو بار بار ہمیں بھی کافی اپروچ کی سر, انہوں نے ٹرانسفر پالیسیز کو لے کے, تو ایز اے پریسیڈنٹ, ایز اے ادھیکش, آپ نے ابھی تک اپنے طرف سے کوئی رائے, کوئی یہ رکھا نہیں سر کہ جیسے کونسل میں CCLHDC کرگل کو یا ڈپٹی کمشنر کرگل کو ٹرانسفر پالیسیز کو لے کے, اسپیشلی یہ ایشو جو ہے, یہ پرابلم زیادہ تر ہمیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور باقی ڈپارٹمنٹ میں زیادہ آ رہے کہ ڈپٹیشن پہ جانا یا اپنے مونوپولی کرنا. تو ایز اے پریسیڈنٹ آپ نے ان پہ کیا پلاننگز اور یہ بنائی ہوئی ہے سر اسٹریٹجی؟ دیکھیے ہمارے ایجنڈے میں یہ ہے, جیسا کہ ہمارا یونین کا جب ایجنڈا بنا کہ اس میں ٹرانسفر پالیسی میں ہمیں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے, کیونکہ ڈسٹرکٹ یہ ایک اتھارٹی کا کام ہے. تو جہاں پہ ہماری اس وقت 40 ڈپارٹمنٹ ہے, 40 ڈپارٹمنٹ کے ہم پریزیڈنٹ ہیں EJ کے, ہم ہر ڈپارٹمنٹ کے ٹرانسفر پالیسیز اپنا ہوتے ہیں, اس میں ہمارا ہاتھ نہیں لگا. مطلب اب رائے اگر جب بھی ہمیں پوچھا جائے گا ہم نے اپنی طرف سے کرنا ہے. ایک جنوین ٹرانسفر پالیسی کے لیے ہم سپورٹ میں ہے, کیوں نہیں, ہر کسی کو حق ملے, ہر کسی کو اپنا رائٹ ملے, ہر کوئی امپلائی سیم ہے, کوئی آرام سے بیٹھیں گے, کوئی بڑا تکلیف میں ہوگا. اگر ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہم سے کوئی رائے لیتا ہے, ویسے تو ہم رائے دینے والا کون ہے, پھر بھی EJ کرگل اس کے ساتھ ہمیشہ اس کے سپورٹ میں رہے گا. آپ کی اس مشن میں, آپ کی اب ہم مومنٹ ہی ایک سمجھے, آپ کا جو امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو آپ نے بنا رکھی ہے سر, تو اس میں LHDC کونسل کرگل کا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کتنا سپورٹ رہا, اور آپ کو کتنا سپورٹ ہے سر آپ کی لیڈرشپ پہ امپلائیز؟ 10 سالوں میں جہاں تک میں یہاں اپنے LHDC کی بات کر رہا ہوں, جو ہمارے آنریبل CC ڈیفرنس ٹائپ ہر اپنے دور کا CC صاحبان اور EC صاحبان اور کونسلرز آئے, ہمیں بہت شکر گزار ہے ان کے, ہر کسی کے, اور کہ جنہوں نے ہمیں وقتاً فوقتاً ہمارے کاز کے لیے ہمارا سپورٹ کیا, بالکل نہ نہیں بولا. اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ چیف ایگزیکٹو کونسلر فیروز خان صاحب ہے, اس کا ہمیں فل سپورٹ ہے. جب بھی ہم ان کو کسی ایشو کو لے کے جاتے ہیں, فرسٹ اولین فرصت میں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, تو ہمیں پریفرنس دے کے ہمارا کاغذ ان تک پہنچا دیتا ہے. سیکنڈلی اس وقت جو ہمارے ڈپٹی کمشنر یہاں پہ DM صاحب ہے, چودھری صاحب ہمارے, تو ان کے بارے میں کیا کہوں, میں نے اپنے کیریئر میں مطلب کافی ڈپٹی کمشنر کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا یونین کو لے کے, تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. میں ان کو دونوں کو تھینکس کرنا چاہتا ہوں, CC صاحب اور DC صاحب کا. تو کہ جب بھی ہمارے ایشوز کو لے کے, جب بھی کوئی ہمارے گریوینسز ہوتا ہے, اولین فرصت میں فرسٹ پریورٹی پہ امپلائیز کا مسئلہ DC صاحب ہمارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو خود کے اختیار میں ہو, جو نہ ہو آگے فارورڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مین وائل کہنے کا مطلب یہ ہے ہم بالکل ہی سیٹسفائیڈ ہیں ان سب سے. تو میرا آخری کوشچن ہوگا, خان صاحب کا ٹائم بھی کافی ہو چکے سر, فردر کیا اسٹریٹجیز, کیا پلاننگ رہیں گی امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سے ادھیکش آپ نے کیا کیا پلاننگ اسٹریٹجیز وغیرہ آپ نے بنا رکھی؟ نہیں, ہم انجسٹس جو امپلائز کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے یا کسی بھی چیز میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے, کوئی بھی امپلائز ہو, ہم ان کے لیے فائٹ کریں گے سر, ہمارے یہ ہے. دوسری بات, کچھ پوائنٹس میں یہ ضروری بتانا چاہتا ہوں, ریسنٹلی جب LG صاحب آئے تو ہم نے ان کو میمورنڈم بھی دے دیا اور دیتا رہے گا. پروموشنز, ریکروٹمنٹ پالیسی جس کے بارے میں نے ذکر کیا, ابھی ہمارے اکاؤنٹنٹ جو پروموٹڈ AAA ہونا ہے وہ بھی ایشو میں آتا ہے, وہ نہیں ہو رہا ہے. سب سے بڑا ایک ایشو ہے سر, جو ہمارے امپلائز ریٹائر ہو گئے ہیں, وہ بھی ریٹائر ہو گئے, ان کا ابھی تک GP ڈراول نہیں ہو رہا ہے, مطلب مارچ 2020 سے. کیا کھائیں گے؟ بالکل سر ہم نے دے دیا ہے. اور اس وقت ان کا گریجویٹیز, وڈرال آف GPs, تو ریگولائزیشن آف RT جو ہمارے 73 RTs ہے لے اور کرگل کا, جو ریگولائز نہیں ہو رہا ہے, جس کو کرنا بہت ضروری ہے. ہم نے LG صاحب کو بھی بولا ہے, وقتاً فوقتاً بولا ہے, ان کا سیلریز بھی نہیں آ رہا ہے. ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی بولا ہے, CC صاحب کو بھی بولا ہے, اور آپ کے مادھیم سے پھر ایک بار ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں, جو یہ صاحبان سن رہے ہیں, ان جو RT جو ہمارے یہاں پہ یہ بہت خستہ حالات میں ہے, ان کو ریگولائزیشن کرنا بہت ضروری ہے. ان کے سیلریز کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس میں ایک بول گئے تھے ہمیں رہبری کھیل والوں کو, لیکن ان کا بھی کافی ایشوز ہیں. دیکھیے بالکل جی, جو ایک خالو صاحب میں ایک بات ہمارے تمام امپلائیز کو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں, پلیز اب تھوڑا مجھے 2 منٹ کا ٹائم دے دیجیے. جتنے بھی امپلائیز جن کے گریوینسز ہے, جو ہمارے پاس آئے ان رائٹنگ میں, ہمارا ایک اصول ہے, جو جنہوں نے ہمیں ریپرزنٹیشن دیے,
हमने उनको आगे तक पहुंचाया और फाइट करने की कोशिश की है। और आज जिन साहिबान जो आप लोग सुन रहे हो मुझे इस वक्त, आप लोगों का कोई ग्रीवेंसेस है, आप लोगों को लगता है कि ईजेक के थ्रू काम हो सकता है, हम आपके खादिम हैं, हम आपके लिए काम करने के लिए बैठा है, आप हमें कांटेक्ट करिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार खान साहब। तो दर्शकों इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे जनाब एम मुख्तार खान साहब। मैंने आपको पहले भी वजाहत की, प्रेसिडेंट है एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी करगिल लद्दाख के, जो ओवरऑल डिस्कस कर रहे थे एम्प्लॉइज़ को लेके, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को लेके, जिसमें इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की है 6 पे 7 पे स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस के लिए, और रिटायरमेंट जो पहले 58 ईयर्स पे जो रिटायर होता था अब इसको और 2 साल बढ़ाया गया है इनकी काविशों की वजह से। अब 2 साल और इन्जॉय कर रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। और साथ ही साथ अगर हम ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की अगर हम बात की, उस पर भी काफ़ी इन्होंने डिस्कस की। कैजुअल लेबर और डेली वेजर्स के इश्यूज़ को लेके भी मुख्तार साहब ने काफ़ी हायर अथॉरिटीज़ से उनके बारे में भी काफ़ी डिस्कशंस की है। और इनका ये भी कहना है कि बिल्कुल इनको LHDC यानी कि लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल की जानिब से काफ़ी इनके इस मिशन में, इनके इस मूवमेंट में उनका बराबर सपोर्ट रहा है। और इसमें बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर करगिल बसीरुल हक चौधरी का भी इन्हें शोल्डर टू शोल्डर इन्हें सपोर्ट रहा है। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं किसी और एक शख्सियत के साथ, किसी और एक पर्सनैलिटी के साथ, किसी और एक लीडर के साथ, किसी और एक एक्टिविस्ट के साथ। इस समय मेरे साथ कैमरा लाइन पे जुड़े हैं मुदस्सिर अहमद और मैं हुसैन खालिद। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़ जुले। COVID-19 nadiamspo jak pajak ergasin jiktang manga jiksnang chan gyurteo tenok Guqtab se pia sabon tangyampo lakpa twin jukshes mas yang na khara salches nasa kar uskyudnang social distancing yang na bargyang borazat loshchi sang chungun lotupchi sang chenmotang zurmo yotkhangun philoga ding magos I khaptakspo mimang se phande pya laraks ujung ngazde kamte laskung se choksne spelten वेक्टर्स बनाते हैं ऑल टाइप्स ऑफ पाइप्स, प्लम्बिंग पाइप्स, ड्रेनेज पाइप्स और